یقیناً یہ ایام صوب کے ایام ہیں۔ شیعیان علی بن ابی طالب کے لیے یہ ایام مصیبتوں کے ایام ہیں۔ ان ایام میں ہم عزاداری حسین برپا کرتے ہیں، امام حسین کے اوپر روتے ہیں، ہم گرے و زاری کرتے ہیں۔ اسی لیے امام جعفر صادق ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ ہمیں جس مٹی سے پیدا کیا گیا، یعنی اہل بیت کو جس مٹی سے پیدا کیا گیا، فرماتے ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ ہم شیعیان علی بن ابی طالب ہے۔ ہمارا مذہب کوئی عام مذہب نہیں ہے۔ ہمیں کس چیز سے خلق کیا گیا؟ کوئی عام مٹی سے نہیں، بلکہ جس مٹی سے اہل بیت علیہ السلام کو خلق فرمایا، اس کے جو باقی ماندہ حصہ مٹی ہے، اس سے ہمیں خلق فرمایا۔ آگے فرماتے ہیں یفرحون لفرحنا، جب ہم خوش ہوتے ہیں، جب ہم سرور میں ہوتے ہیں تو ہمارے شیعہ خوش ہوتے ہیں۔ ہم جب خوشی مناتے ہیں تو ہمارے شیعہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ خوشی مناتے ہیں۔ وَيَحْزَنُونَ لِحُزْنِنَا، اور جب ہم غمگین ہوتے ہیں، ہم جب غم مناتے ہیں تو ہمارے شیعہ بھی غمگین ہوتے ہیں۔ ہمارے غم اور ہمارے خوشی میں ہمارے شیعہ ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ ظاہر بات ہے جب ایک ہی مٹی سے ہو تو اثر تو دکھائے گا۔ مٹی جب ایک ہو تو یہ اثر ہوتا ہے کہ جب اہل بیت خوش ہو تو شیعہ بھی خوش ہے، جب اہل بیت سوگوار ہو تو شیعہ بھی سوگوار ہے۔ لیکن فقط اور فقط کیا کہتے ہیں، غم اور خوشی سے انسان مقصد تک نہیں پہنچتا۔ مقصد تک پہنچنے کے لیے انسان کے لیے یہ ایک ذریعہ ہے، یہ غم اور یہ خوشی انسان کے لیے ایک ذریعہ ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے ہدایت حاصل کرنا۔ اصل مقصد انسان کی بہت ساری ضروریات ہیں، ان ضرورتوں میں سے جو سب سے اہم ضرورت ہے وہ ضرورت ہے ہدایت، انسان کی ہدایت ہو۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ 1,24,000 انبیاء کو پروردگار عالم نے اس دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے ہے تاکہ انسان ہدایت یافتہ ہو سکے۔ ان ماہ محرم الحرام میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو محاسبہ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ بھائی پچھلے محرم میں میں کہاں کھڑا تھا، اس محرم میں کہاں کھڑا ہوں۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہم فصل کاٹتے ہیں، جیسے یہ وقت گزر چکا، ہم یہ مشین میں ڈال کے ہم نتیجہ بھی حاصل کیا، کتنے گندم حاصل کیے، چونس، یہ سارے۔ تو انسان نتیجہ حاصل کرتا ہے، سال بھر محنت کرتا ہے، اس کے بعد آخر میں اوسط نکالتا ہے۔ اوسط نکالنے کے بعد انسان کو نتیجہ ملتا ہے، ایوریج نکالتا ہے وہ۔ اسی طرح صرف گندم کا ایوریج نہ نکالیں، صرف آپ ان کھیتوں میں محنت کر کے صرف ان کا ایوریج نہ نکالیں، بلکہ اپنے عمر میں دیکھیں کہ میرے عمر میں کتنے محرم آ کے گزر چکے، لیکن میں نے اپنے آپ میں کوئی تبدیلی نہیں لایا آج تک۔ ہم تذکرے سنتے آئے، میں تذکرہ سنتا آیا جب سے میں پیدا ہوا، محرم کے ایام میں سنتا آیا۔ کیا کہتے ہیں، غیرت حضرت عباس علیہ السلام، وفائے حضرت عباس علیہ السلام ہم سنتے آئے، لیکن آیا میرے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے؟ میں نے کوئی غیرت لیا ہے حضرت عباس سے؟ ہم سنتے آئے صابر حضرت زین العابدین کتنے صابر تھے، بیمار ہونے کے باوجود کتنے صابر تھے۔ صبر، آیا میں نے اتنی بار امام زین العابدین کے فضائل سنے، صبر سنے کہ اتنے صبر کیے انہوں نے۔ آپ اور مجھے سوچنا چاہیے اپنی جگہ پر، اپنے گریبان میں جان کر دیکھنا چاہیے کہ بھائی میں نے کتنا صبر پایا ان سے، میں نے کتنی ہدایت حاصل کی، آیا میرے اندر بھی کوئی صبر نامی کوئی چیز ہے؟ ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کوئی بھی چیز اگر ممبر سے بتایا جائے، واعظ اگر واعظ میں بتایا جائے، کوئی بھی چیز بتایا جائے تو ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہماری توجہ فوراً دوسرے کی طرف چلے جاتی ہے۔ نہیں دیکھتے، مثال دیتا ہوں میں آپ کو، مثال کے طور پر واعظ کرتا ہے کہ بھائی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، غیبت نہیں کرنی چاہیے،
یہ نہیں کرنی چاہیے، وہ نہیں کرنی چاہیے. یہ جو ہی یہ الفاظ ادا کرتے ہیں ہمارے ذہن میں فوراً ہمارے کوئی پڑوسی، ہمارا کوئی دوست، ہمارے کوئی رشتہ دار یاد آ جاتا ہے کہ بھائی یہ چیز اس کے اندر موجود ہے. اپنے اندر نہیں دیکھتے، اپنے آپ کو مخاطب بنائیں، قرآن کا مخاطب بنائیں اپنے آپ کو. اگر قرآن کچھ کہہ رہا ہے، رسول اللہ کچھ کہہ رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر دیکھنا چاہیے کہ بھائی یہ چیز میرے اندر تو موجود نہیں ہے. اگر غیبت بری بات ہے تو آیا یہ چیز میرے اندر ہے، یہ چیز میرے اندر موجود ہے یا نہیں؟ تو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے. یعنی انسان صرف غدیر میں خوشی منائے، محرم الحرام میں آنسو بہائے، یہ صرف آپ کو جسمانی تسکین دے سکتا ہے، روحانی تسکین دے سکتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے ہمارے اوپر سکون طاری ہو جاتا ہے، لیکن مقصد اور ہدف کبھی حاصل نہیں ہوتا. اگر پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، پیغمبر کیا کہتے ہیں پروردگار عالم نے اگر انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا، 1,24,000 انبیاء بھیجے اس دنیا میں، تو اس لیے بھیجے تاکہ یہ انسان ہدایت پائے، اس کے اندر کوئی انسانی کمالات اس کے اندر اس کو حاصل ہو. انسانی کمالات، یہ خوشی اور غمی یہ انسان کا مقصد نہیں ہے. تو کیوں نہ ہم اگر یہ انسانی ہدایت کے لیے آئے ہیں تو اس انسان کو بھی سمجھیں کہ بھئی یہ انسان ہے کیا چیز، جس کے لیے قرآن اترے، ائمہ اطہار آئے، اتنی ہدایات کرتے رہے. حضرت نوح نے اتنی ہدایات کی، حضرت ابراہیم نے اتنی ہدایات کی جس قوم کے لیے. کیوں نہ ہم اس انسان کو بھی سمجھ لیں، اپنے آپ کو بھی تھوڑا سمجھ لیں. کہتے ہیں کہ اگر انسان اپنے آپ کو سمجھ لے تو انسان سب کچھ سمجھ لیتا ہے. جیسے وہ امام علی علیہ السلام کا قول ہے، من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. تو رب کو پہچاننے کے لیے جو پہلا قدم ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے، اپنے اندر جائیں کہ اپنے آپ کو دیکھیں. اور اسی طرح دوسرے قول میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ رحمت کرے اس شخص پر جو یہ 3 چیزیں جانتا ہو کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کہاں موجود ہوں اور مجھے کہاں جانا ہے، میں نے کتنے سفر طے کرنے ہیں، کتنے منازل میں نے اس دنیا میں گزارنے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا تو چھوڑ دیا، بس جہاں جانا ہے چلے جاؤ. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے اس انسان کو ایک خوبصورت نقشے کے تحت پیدا کیا، اس انسان کو ایک خوبصورت ڈیزائننگ کے ساتھ ہم نے اس کو دنیا میں بھیجا ہے. آگے فرماتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو اسفل سافلین میں سے قرار دیا. علماء موجود ہے جانتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں جہاں پہ الف آئے اسفل یعنی افعل تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی سب سے نچلے درجے میں اس انسان کو قرار دیا. اس انسان نے ایک بہت لمبا سفر طے کرنا ہے. جیسے اس دنیا میں جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ وہ انسان بن کر نہیں آتا، بلکہ اسے دنیا میں انسان بننا ہے. اگر وہ انسان بن کر پیدا ہوتے ہیں تو اس کو اس دنیا میں آنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، کیونکہ اس دنیا میں اس نے ہدایت پانا ہے. ابھی اس کے اندر انسان بننے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن اس وقت جب یہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی کمال نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی بھی انسانی صفت موجود نہیں ہوتا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ ایک سائڈ میں دیکھیں کہ بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن جب دونوں آپ نے دیکھا ہو، کیونکہ ہم گاؤں والے لوگ ہیں تو ہم جلدی سمجھ جاتے ہیں ان چیزوں کو، اصطلاحات میں اور علمی اصطلاحات میں جانے کی ضرورت ہے ہی نہیں. بکری کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو ہی پیدا ہوتے ہیں وہ شور کرنا شروع کرتے ہیں، شور مچاتا ہے. پھر وہ آہستہ آہستہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ سیدھا جا کے ماں کا دودھ پیتا ہے. اسی طرح بچہ بھی جب اس دنیا میں آتا ہے، چھوٹا بچہ، وہ بھی رونا شروع کر دیتا ہے پیٹ کے لیے. جب اس کو ماں کا دودھ میسر آتا ہے تو پھر وہ خاموش ہو جاتا ہے. یعنی اس کے اندر ابھی انسانوں والی صفات نہیں آیا. اس کو انسان ہم کہہ دیتے ہیں انسان، لیکن علمی اصطلاحات کے مطابق دیکھا جائے تو یہ انسان نہیں ہوتا. جیسے کہ علم منطق کہتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں حیوان ناطق. انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے، یعنی بولنے والا حیوان. در حقیقت یہ ہوتا ہی حیوان ہے،
لیکن آہستہ آہستہ یہ ہدایت پاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ صلاحیت ازل سے رکھ دی ہے۔ جانور کے اندر یہ صلاحیت موجود نہیں ہے، اس کو بس پیدا کیا گیا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، جاگنا ہے، بس، اور اس کا کوئی کام نہیں، چارہ کھانا ہے۔ لیکن اس انسان کو ایک مقصد اور ایک ہدف کے تحت پیدا کیا گیا۔ اب ہم دیکھیں کہ اس انسان نے کتنے طویل سفر طے کرنا ہے۔ خوبانی کا جو درخت کا جو بیج ہے، اس بیج میں یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ یہ ایک تناور درخت بنے، ایک پھلدار درخت بنے اور لوگوں کو پھل دے اور لوگوں کو سایہ فراہم کرے۔ یہ صلاحیت اس بیج کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ انسان جب پیدا ہوتے ہیں تو یہ مقام انسانیت تک پہنچنے کا اس کے اندر صلاحیت موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ معاشرے میں آ کر یہ اپنی صلاحیتیں کھو دیتا ہے، اس پر محنت نہیں کی جاتی۔ اس بیج پر جب محنت کی جاتی ہے، وہ جو خوبانی کا جو بیج ہے، یقفہ جسے ہم کہتے ہیں، اس کو جب زمین کے اندر کاشت کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر محنت کیا جاتا ہے تو وہ ایک تناور درخت بنتا ہے۔ اس کو جب ایک خالص پانی ملتا ہے، اس کو کھاد دیا جاتا ہے، اس کو اچھا ماحول جب ہم فراہم کرتے ہیں تو وہ ایک تناور درخت بنتا ہے اور لوگوں کو پھل دیتا ہے، لوگوں کو سایہ فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح یہ بچہ اگر اس پر محنت کیا جائے، اگر اس کی تربیت کی جائے، اس کی حفاظت کی جائے، جیسے اس بیج کی حفاظت کرتے ہیں ہم، اس کو چڑیوں کے حوالے نہیں کرتے، اس کو بنجر زمین میں پھینکتے نہیں ہیں، اس کو ہر گلی کوچے میں نہیں پھینکا جاتا، اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں، اس کو ایک زرخیز زمین میں اس کی کاشتکاری کرتے ہیں، پھر جا کر وہ ایک تناور درخت بنتا ہے اور لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اسی طرح یہ انسان بھی ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو یہ اس انسان کی 3 کیٹیگریز مکمل بن سکتے ہیں کہ یہ 3 ایسے ماحول ہیں جن میں یہ پرورش پاتا ہے اور یہ اس منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ پہلا ماحول ماں کی گود ہے۔ جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ماں کی گود ہے، جیسے کہ ہم علماء کرام سے سنتے آ رہے ہیں کہ یہ جو ماں کا جو گود ہوتا ہے یہ انسان کا پہلا درسگاہ ہوتا ہے۔ یہاں سے انسان پہلی مرتبہ انسان سیکھتا ہے، درسگاہ کی طرح ہے۔ عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ چھوٹا سا بچہ ہے، یہ کیا سمجھے گا، کچھ بھی نہیں سمجھتا ہے۔ اس کو دودھ پلاتے وقت ہم غیبت کرتے ہیں، اس کو دودھ پلاتے وقت ہم تہمت باندھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اس کے سامنے کسی کو گالم گلوچ کرتے ہیں، بچوں کو ڈانٹتے ہیں، اس کے اوپر یہ اثر پڑتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر اثر نہیں پڑتا۔ ایک چھوٹے بچے نے کسی محلے میں کسی گھر کا کھڑکی توڑ دیا، پتھر مار، سوچتا ہے کہ مجھ سے ایسی کیا غلطی سرزد ہوئی ہے جس کی وجہ سے آج میرے بچے نے اس طرح کی حرکت انجام دی۔ وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اس کو یعنی حاملہ تھی، جب وہ میرے پیٹ میں موجود تھی وہ بچہ، تو اس وقت کہتے ہیں کہ جو حاملہ خواتین ہوتی جلدی پیاس لگتی ہو، تو کہتے ہیں میں جب راستے سے گزر رہی تھی تو میرا ایک آم کے درختوں والے اس باغ سے میرا گزر ہوا، تو میرے پاس سوئی موجود تھی، میں نے سوئی اس کے اندر چبویا، اس آم کے کیا کہتے ہیں پھل کے اندر چبویا اور نکال کر اس کا رس میں چوس دیا۔ میں نے صرف اتنا کیا تھا۔ عالم دین نے کہا کہ یہی وجہ ہے، اسی وجہ سے یہی اثر ہوئی ہے تمہارے بچے پر جب وہ تمہارے پیٹ میں موجود تھی، اسی اثر کی وجہ سے آج تمہارے بیٹے نے کسی غیر کا شیشہ توڑ دیا، کل کو وہ کسی کا دروازہ بھی توڑ دے گا۔ تو یہ جو آم کا جو چھوٹا سا قطرہ تھا رس، اس سے اگر اتنی بڑی اثر ہو سکتی ہے تو کیا چھوٹے بچوں پر جو وہ تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، وہ خاتون حاملہ تھی، لیکن ہم بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں اس وقت بھی ہم ان کے سامنے ہر بات بول دیتے ہیں، ہر غیبت کر دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی فہم نہیں ہے، یہ نہیں سمجھ سکتا۔ کل مولود یولد علی الفطرہ فابوہ یوحدانہ وینصرانہ ویمجسانہ، کہ دنیا میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، جتنے نومولود اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، وہ اپنے فطرت پر پیدا ہوتے ہیں۔ مثال دیتے ہیں، جیسے ہم جب آٹا گوندتے ہیں اس کے بعد اس کا ایک پیڑا بنتا ہے، اس سے ہم کوئی بھی شکل بنا سکتے ہیں، کہیں پہ بھی موڑ سکتے ہیں، اس کو کھینچ بھی سکتے ہیں، چوڑا بھی کر سکتے ہیں، لمبا بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی شکل اس کو دے سکتے ہیں۔ یہ فطرت اسی چیز کا نام ہے، یعنی
فطرت سے مراد اس بچے کو فطرت پر پیدا کیا گیا ہے، اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، اس حدیث میں موجود ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بتایا، اس حدیث میں موجود ہے کہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، یا نصرانی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں، اس کے ماں باپ کے اوپر یہ فطرت، اس فطرت کو آپ کہیں پہ بھی موڑ سکتے ہیں، آپ اس کو آپ کو پوجا کرنے والا بنا دو، آپ اس کو بد اخلاق بنا دو، آپ اس کو خوش اخلاق بنا دو، آپ جس طرح کا بھی آپ بنا سکتے ہو بنا سکتے، آپ کے اندر آپ اس بچے کو کہیں پہ بھی موڑ سکتے ہو، کہیں پہ بھی لے جا سکتے ہو۔ اور میں نے تو آپ کو یہ پہلا مرحلہ بتایا، اب دوسرا مرحلہ گھریلو ماحول۔ یہ جب چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے ہمیں بہت زیادہ توجہ رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کی اچھی طرح تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ گھریلو ماحول، یہ اپنے کزنس کو دیکھتے ہیں، یا اپنے رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں، ماموں کو دیکھتے ہیں، چاچا کو دیکھتے ہیں، ماں باپ ہر کس بھائی بہنوں کو دیکھتے ہیں، ان سے اثر لینا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں انسان کے کل ظاہری جو اگر ہم دیکھیں تو ویسے کلی روحانی بھی بہت سارے اس کے اقسام ہیں، کل 10 اقسام بنتے ہیں، ظاہری طور پر 5 اقسام، اس کو کہا جاتا ہے حواس سے خمسہ ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ایک یہ دیکھنے کی حس، سننے کی حس، چکھنے کی حس، چھونے کی، اس طرح کی سننے کی بہت سارے حصے ہیں، ان میں سے قوت ترین، سب سے زیادہ طاقتور ترین 2 حصے ہیں، ایک دیکھنے کی حص اور دوسرا سننے کی حص۔ یہ جو چھوٹا بچہ ہے یہ انہی 2 حصوں سے کام لیتا ہے، یہ دیکھتا ہے گھر کے اندر ایک ایک چیز کو دیکھتا ہے، یہ نوٹ کرتا ہے کہ بھائی میری ماں کس طرح جا رہی ہے، ظاہر سی بات ہے اس کو فلسفہ تو نہیں پڑھائیں گے بٹھا کے، یہی چیزیں دیکھتا ہے، گھر کے اندر ماحول دیکھتا ہے، سوسائٹی میں دیکھتا ہے کہ بھائی میرا کزن کیا کر رہا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جب چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے تو شروع میں اگر اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہو، ہم اس سے مانگیں کہ یہ مجھے دے دو تو فوراً دے دیتے ہیں، یہ کھانے کی چیزوں پینے کی چیزوں دے دے گا، آپ نے خود ہی محسوس کیا ہوگا۔ آہستہ آہستہ وہ ضد پہ آتا ہے، وہ رونا شروع کر دیتا ہے، کوئی بھی چیز اس سے مانگتے ہیں وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ میں نہیں دیتا، وہ کہتے ہیں یہ مجھ سے لے جائے گا، رونا شروع کر دیتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا آفت آن پڑی ہے جس کی وجہ سے یہ اس طرح کر رہا ہے چھوٹا بچہ؟ اس وجہ سے کیونکہ اس نے ماحول دیکھا ہے، اس نے گھر کا ماحول دیکھا ہے، اس نے معاشرے کا ماحول دیکھا ہے، آپ کے گھر کا ماحول صحیح نہیں ہے، اس وجہ سے یہ بچہ آہستہ آہستہ بگڑ رہا ہے، یہ اس 2 قوتوں کو کام میں لا رہا ہے، یہ دیکھ رہا ہے۔ تیسرا مرحلہ ہے وہ ہے معاشرے کا مرحلہ، اب یہ گھر سے نکلا ہے، ماں کے گود سے نکل آیا، آپ یہ گھریلو ماحول سے آہستہ آہستہ نکل آئے، اب یہ دوست بنانا اس نے شروع کر دیا، اب یہ اسکول جانا اس نے شروع کیا ہے، اب یہ آہستہ آہستہ معاشرے سے گل مل جاتا ہے، اب یہ ہوتا ہے نتیجے کا وقت۔ اگر ماں باپ نے اچھی طرح اس کی تربیت کی ہو، اگر اس کی اچھی طرح تربیت کی ہو تو یہ معاشرے میں ایک خوبصورت کردار ادا کر سکے گا۔ جیسے میں نے آپ کو اس بیج کی مثال دی، اس کی اگر اچھی طرح تربیت کرے تو یہ ایک تناور درخت بنے گا اور لوگوں کو یہ فائدہ پہنچائے گا اور معاشرے میں یہ مثبت کردار ادا کرے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے اوپر محنت کی گئی ہو اور وہ نتیجہ نہ دے، نتیجہ خدا دیتا ہے، آپ محنت کریں۔ جب یہ معاشرے میں آتے ہیں تو پھر عموماً شکوے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارا بچہ یہ ہوا، ہمارا بچہ ضائع ہو گیا۔ نہیں، آپ نے خود ضائع کیا ہے، ہمارے بچے ہمیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کہ آپ نے اچھی طرح تربیت نہیں کی ہے، آپ پہلے صحیح طرح تربیت تو کرو، اس کے بعد اس طرح کے سوالات اٹھاؤ۔ اب دیکھیں یہ ہوتا ہے نتیجے کا وقت۔ اگر جیسے کہ آپ اگر اس بیج کی اگر صحیح طرح تربیت کریں، صحیح طرح اس کی نشو نما کریں، اس انسان کو وہ انسان بے وقوف ہے جو خوبانی کے دانے کو لے جاتا ہے اور بنجر زمین میں پھینک کے آتا ہے، جو کیچڑ کے اندر ڈال دیتا ہے اور اس توقع میں بیٹھا رہتا ہے کہ بھائی یہ بہت بڑا درخت بنے گا اور مجھے پھل دے گا، دے ہی نہیں سکتا کیونکہ آپ نے اس کو ایسا ماحول فراہم کیا ہی نہیں۔ اس درخت کو کبھی کسی نے ایسا کیا ہے کہ خوبانی کا جو بیج ہے وہ اس کو لے کے گیا ہو، کیچڑ میں پھینک کے آ گیا ہو، بنجر زمین میں ڈال کے آیا ہو، پھر اس توقع میں بیٹھے رہے کہ بھائی یہ ایک بہت بڑا تناور درخت بنے گا اور لوگوں کو سایہ فراہم کرے گا؟ نہیں، یہ سراسر بے وقوفی ہے۔ اب ہم اپنے معاشرے کی طرف آئیں، چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اپنے معاشرے پر اپلائی کریں
کہ بھائی ہم اپنے بچوں کو کتنا ٹائم دے رہے ہیں، کتنا وقت دے رہے ہیں. شاید اس خوبانی کے بیچ کو زیادہ وقت دے رہے ہیں، اپنے بچوں کو زیادہ وقت نہیں دے رہے. کہ بھائی یہ کن کے ساتھ ہوتا ہے، یہ دن کو کن کے ساتھ گھومتے ہیں، ان کے دوست کون کون ہیں، اسکول میں کس اسٹیج پر موجود ہے، انہوں نے اسکول کے کام کیے ہیں یا نہیں کیے، نہیں دیکھتے. چھوڑے ہوئے ہر گلی میں گھوم رہے ہیں، نہیں دیکھتے. ہم دوسرے کاموں کو توجہ دیتے ہیں. پھر یہ جب بڑا ہو کے کوئی بڑا کارنامہ انجام دیتے ہیں، پھر ہم شکایتیں کرتے ہیں کہ بھائی یہ بچہ اس طرح ہوا اس طرح ہوا. نہیں، آپ نے تربیت نہیں کی ہے، آپ کی تربیت میں کمی رہ گئی ہے، جس کی وجہ سے اس طرح کے واقعات کے ساتھ ہیں. بر محمد و حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں آپ لوگ کی سہمات تمام کرنے لگا ہوں. ایک واقعہ سناتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ کہتے ہیں، دیکھیں ہر معاشرے میں، کسی بھی معاشرے میں کچھ انسان شناس لوگ ہوتے ہیں. انسانوں کو دیکھ کر پرکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے. جیسے کہ بہت سارے بیج پڑے ہوئے ہوں، کچھ گلے سڑے بیج پڑے ہوئے ہوں، کچھ خراب بیج پڑے ہوئے ہوں، کچھ اچھے بیج پڑے ہوئے ہوں. وہ جو بیج شناس ہوگا، جو اچھے بیج کو جانتا ہوگا کہ اس کے اندر درخت بننے کی صلاحیت موجود ہے، وہ اس بیج کو اٹھاتا ہے، اس کچرے میں نہیں پھینکتا، اس کی تربیت شروع کرتا ہے. ایسے فرد شناس لوگ، انسان شناس لوگ ہر معاشرے میں موجود ہوتا ہے. میں آپ کو واقعہ سناتا چلوں. کہتے ہیں اصفہان میں ایک لوہار تھا، اس کا ایک شاگرد تھا. وہ جب صبح ظاہر سی بات ہے، اس زمانے میں یہ مشین وغیرہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں، مطلب دار و بار مشین موجود تھا. تو کیا کہتے ہیں، کوئلے کے ذریعے سے، جو ابھی ہم ابھی تک یہی کرتے ہیں، کوئلے کے ذریعے سے کوئلہ جلاتے ہیں، پھر اس کے اوپر لوہا اس کے اندر ڈال کے خاص طریقے سے پھر لوہے کو تیز کیا جاتا ہے. کسی بھی لوہے میں داغ پیدا کرتے ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یا کلاڑی وغیرہ. تو جب وہ صبح آیا تو اس کے جو دکان میں اس کے چولہے میں کیا کہتے ہیں، انگارے موجود نہیں تھے. تو اس نے اپنے شاگرد کو اس نے بلایا اور کہا کہ بھائی جاؤ ساتھ والے لوہار والی دکان کے اندر جاؤ اور وہیں سے تم انگارے اٹھا کے لے کے آنا. ہمارے پاس انگارے موجود نہیں، وہاں سے اٹھا کے لیا. اس زمانے میں ظاہر بات ہے ماچس وغیرہ سسٹم نہیں ہوتا تھا. تو یہ گیا لینے کے لیے. وہ کوئی چیز لے کے نہیں گیا تھا کہ جس چیز کے اندر ڈال کے لیا، بھول کے گیا تھا. وہاں پہ پہنچا تو وہ حیران ہو گیا کہ بھائی میں ابھی کیا کروں، میرے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں جس میں میں ڈال کے لیا. تو کیا اس نے عقل مندی سے کام لیا. سب سے پہلے راکھ کو اٹھایا، چولہے کے اندر سے راکھ کو اٹھایا اور اپنی ہتھیلی پر رکھا. اور پھر ہتھیلی اس نے اس راکھ کے اوپر ان انگاروں کو آہستہ کر کے اٹھا کے اس نے اپنے ہتھیلی میں رکھ دیا اور اس کا سامنے پیش تاکہ اس کا ہاتھ نہ جلے. سب سے پہلے راکھ رکھا، اس کے اوپر انگارے رکھے. یہ منظر اصفہان کا ایک عظیم سائنسدان، عظیم انجینئر اس زمانے کا وہ دیکھ رہا ہے کہ یار یہ شخص کتنا عقل مند ہے، کتنے خوبصورت طریقے سے اس نے ایک کام انجام دیا. اس نے پرکھ لیا کہ اس کو اس بیج کو ضائع کیا جا رہا ہے. جیسے کہ ہمارے معاشرے میں کتنے ضائع ہو گئے، کتنوں کو ضائع کر رہے ہیں، نہیں بیچتے، کام میں لگا دیتے ہیں، کہیں سے کہیں لگا دیتے ہیں، حالانکہ ان کے اندر صلاحیتیں موجود ہیں. انجینئر بن سکتے ہیں، ڈاکٹر بن سکتے ہیں، عالم دین بن سکتے ہیں. تو اس نے پہچان لیا کہ بھائی اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، اس کو اٹھانا پڑے گا. گیا اس کے استاد کے پاس گیا، کہا بھائی اس کے جتنا رقم ادا کرنا ہے میں تمہیں ادا کروں گا، تم جتنا کہو گے میں تمہیں ہر مہینے اس کا رقم ادا کروں گا. تم اس بندے کو، اس لڑکے کو میرے حوالے کر دو. اس کے حوالے کر دو. ان کے ماں باپ سے بھی اجازت لی گئی کہ بھائی میں اس کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں. پہچان لیا کہ اس کے اندر یہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں، ایک عظیم شخصیت بن سکتی ہے. اس نے اس کی تربیت شروع کی اس کی. اور وہ اپنے زمانے کا ایک عظیم فیلسوف اور اپنے زمانے کا ایک عظیم سائنسدان بنے اور ولایت کیا کہتے ہیں فقیہ بنے اپنے زمانے میں، جس کو آج ہم شیخ بہائی کے نام سے جانتے ہیں. ان کی یادگاریں آج تک موجود ہیں، بڑے بڑے پل موجود ہیں، عجائبات میں ان کے شمار ہوتے ہیں. ان کے جو انہوں نے کیا کہتے ہیں ڈیزائننگ کی ہے. ان کی ایک مسجد موجود ہے جس میں 2 میناریں ہیں
ایک مینار کو ہلاؤ تو دوسرا مینار بھی خود بخود ہلنا شروع ہوتا ہے. آج تک سائنسدانوں کو معلوم نہیں ہوا کہ بھائی یہ دوسرا مینار کیوں ہلتا ہے. ایک مینار کو ہلاؤ تو دوسرا مینار ہلنا شروع ہوتا ہے. یہ صلاحیت پیدا کی اس کے اندر. کہتے ہیں ایک ایسا حمام موجود تھا کہ اس کے اندر ایک شمع جلایا ہوا تھا. کہتے ہیں ایران میں ابھی تک موجود ہے. وہ سردیوں میں اگر اس حمام کو استعمال کیا جاتا اگر اس میں نہایا جاتا، یہ حمام کا جو رواج کہتے ہیں وہ ایران میں زیادہ ہے. یعنی معاشرے میں تو کس طرح کے انسان پیدا کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ 1000 سالہ شہنشاہیت کو للکارا امام خمینی کو دیکھیں. اچھا معاشرہ اچھا استاد ملا تو کس طرح انسان شناس لوگ موجود تھے کہ انقلاب برپا کیا. ہزاروں سال ایک شہنشاہ حکومت کر رہا تھا ایران پر، ایران کو چوس رہا تھا، ایران کے اندر موجود ہر معدنیات کو نکال کر مغرب کو دے رہا تھا. مغرب کے غلام تھے، لیکن امام خمینی نے آ کر ان کو آزاد کیا. اس طرح کے تربیت یافتہ لوگ. پھر امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد، ان کے پروردہ آج رہبر معظم سید علی خامنہئی کو دیکھیں کہ 45 سال ہو گئے اس انقلاب کو، کوئی کچھ نہیں کر سکا، کوئی نہیں ہلا سکا اس انقلاب کو. آپ دیکھیں حال ہی میں حملہ کیا اسرائیل نے، کس طرح حملہ کیا. اس نے سوچا تھا کہ اس کے سارے بازو کٹ گئے، حسن نصر اللہ شہید ہو گئے، شہید باقر نمر شہید ہوئے، قاسم سلیمانی شہید ہو گئے، شہید مطہری شہید ہو گئے. تو انہوں نے سمجھا کہ اس کے سارے بازو کٹ چکے ہیں، اب ہم اس یکتا و تنہا حسین پر اب ہم آخری وار کریں گے. آخری وار کیا. پھر پوری دنیا نے دیکھی کہ کس طرح ایران نے توقع کے برخلاف ایک ایسا کارنامہ انجام دیا کہ اسرائیل اور امریکہ کو پاؤں رگڑ کر اقوام متحدہ میں یہ درخواست پیش کرنا پڑی کہ بھائی ہم صلح چاہتے ہیں. اور آج کا میڈیا تعجب کرتا ہے، انڈین میڈیا ہو پاکستانی میڈیا، کہتے ہیں 80 سال کے بڈھے نے ایسا کام انجام دیا. نہیں بھائی، رہبر خود فرماتے کہ میرا جو ظاہری جسمانی جو عمر ہے وہ 80 سال ہے، لیکن میرے جو روح کا عمر ہے وہ 18 سال ہے، 20 سال ہے میرے روحانی عمر. تو تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خمینی کو سمجھنا ہے تو کربلا کو سمجھو، خامنہئی کو سمجھنا ہے تو پہلے کربلا کو سمجھنا ہوگا، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو. کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا، جتنے ریسرچ کرنا ہے کر لو، جب تک کربلا سمجھ میں نہیں آئے گا خمینی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا اور رہبر معظم کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ لوگ چاہتے تو ہیں کہ ہم کسی طرح سمجھیں، لیکن پہلے ان کو کربلا کی طرف جانا پڑے گا کہ کتنی قربانیاں تھی کربلا میں. اب مسائل کی طرف آتے ہیں. آپ اور ہمارے رسم کے مطابق آج جس شخصیت کا مسائل ہے، جس شخصیت کا تذکرہ ہم نے کرنا ہے، وہ سفیر حسین حضرت مسلم ابن عقیل کے بارے میں ہم نے تذکرہ کرنا ہے. آج چہارم محرم الحرام حضرت امام حسین کو جب کوفہ والوں کی طرف سے خط لکھا 80,000 خط آئے کہ الاجل اے امام آپ تشریف لائیں، ہمیں ایک رہبر کی ضرورت ہے، ہمیں ایک رہبر کی ضرورت ہے، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کی مدد کریں گے. امام حسین کو خط لکھا. امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم ابن عقیل کو تیار کیا. حضرت مسلم کے ہاتھوں ایک خط لکھا. وہ خط ایک تعجب آمیز خط لکھتے ہیں، اخی یہ میرا بھائی ہے جس کو میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں. وثقتی، اور یہ میں اس پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتا ہوں. وہ معتمدی، اور میں اس پر سب سے زیادہ اعتماد کرتا ہوں. اور آخر میں فرمایا وَمِنْ أَهْلِ بَيْتِ، اور یہ میرے اہل بیت میں سے. شاید حضرت امام حسین علیہ السلام کوفہ والوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ اس کے ساتھ بے وفائی نہ کرنا، یہ میرے اہل بیت میں سے. حضرت مسلم علیہ السلام کو تیار کرتے ہیں. حضرت مسلم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، مسلم کوفہ جانا اور کوفیوں کا مزاج دیکھنا،
کوفیوں کے حالات دیکھنا، اگر مصلحت سمجھو تو جنگ کرنا، اور اگر مصلحت سمجھو تو صلح کرنا۔ حضرت مسلم تیار ہوتے ہیں، کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ حضرت مسلم علیہ السلام کوفہ میں والد ہوتے ہیں۔ راوی کہتا ہے عصر کے وقت جب حضرت مسلم نماز پڑھا رہے تھے تو ہر صف میں، حضرت مسلم کے پیچھے ہر صف میں ہزار لوگ موجود تھے، 1000 لوگ موجود تھے، اور 18 صفیں موجود تھیں، یعنی 18,000 افراد نے حضرت مسلم علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی۔ لیکن وہی راوی کہتا ہے کہ اسی دن جب زور کی نماز ختم ہوئی، حضرت مسلم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں کوئی بھی نہیں ہے، صرف 18 افراد بچے ہیں۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ مسلم کو تمہاری بھی ضرورت نہیں، چلے جاؤ تم بھی اپنے گھروں کو، جس طرح دوسرے چلے گئے۔ مسلم کو تمہاری بھی ضرورت نہیں، سب چلے جاتے ہیں۔ اکیلے مسلم، یکتا و تنہا مسلم، دل شکستہ مسلم، غریب الوطن مسلم۔ حضرت مسلم علیہ السلام مسجد کوفہ سے باہر نکلتے ہیں، کوفہ سے ناآشنا تھے۔ حضرت مسلم علیہ السلام ایک گلی سے دوسرے گلی، دوسرے گلی سے تیسرے گلی میں، تیسری گلی سے چوتھی گلی میں، ہر گلی میں گھومتے ہیں، ہدف نہ معلوم، مقصد نہ معلوم، کہاں جائے کچھ معلوم نہیں، کیونکہ حضرت مسلم علیہ السلام اجنبی ہیں، جانتے نہیں ہیں کہ یہ شہر کس طرح ہے۔ چلتے چلتے مسلم کو پیاس محسوس ہوئی۔ جب حضرت مسلم کو پیاس محسوس ہوئی تو سامنے ایک دروازہ نظر آیا۔ جب وہ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک بیوی نکلی، کہنے لگی کیا بات ہے؟ حضرت مسلم کہتا ہے کہ بہت پیاس لگی ہے، اگر آپ پانی دے سکتے ہو تو مجھے پانی دیجیے، مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ وہ خاتون حضرت مسلم کو دروازے پر روکتی ہے اور خود اندر پانی لینے چلی جاتی ہے۔ اس کو کیا معلوم تھا یہ کون سی شخصیت ہے؟ کوفہ میں اس وقت کتنے ہزار خواتین موجود تھے، لیکن اس خاتون کا نام ممبر سے کیوں لیا جاتا ہے؟ تو جواب میں یہی ملتا ہے کیونکہ اس نے آل محمد کے کسی پیاسے کو پانی پلایا تھا، کسی پیاسے کو پانی پلایا تھا، اس وجہ سے اس کا نام ممبر سے لیا جاتا ہے۔ وہ خاتون واپس پلٹتی ہے، کاسا بھر کے پانی لے آتی ہے۔ حضرت مسلم پانی پی کر دہلیز پر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ خاتون اس انتظار میں کھڑی رہتی ہے کہ یہ شخص اٹھ کر چلا جائے اور میں دروازہ بند کر دوں۔ حضرت مسلم بیٹھے رہتے ہیں۔ جب دیر ہو جاتی ہے تو پس پشت سے بیوی آواز دیتی ہے، اے شخص پانی پی چکا، اب تو جاتا کیوں نہیں؟ حضرت مسلم فرماتے ہیں میں کدھر جاؤں، کہاں جاؤں میں اس شہر میں، میرا کوئی جاننے والا ہے ہی نہیں، میں جاؤں کہاں؟ حضرت مسلم دیکھتا ہوتا رہا۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ اے شخص تجھے معلوم نہیں کہ یہ شہر کتنا پراشوق شہر ہے، یہ شہر بہت زیادہ پرفتنہ شہر ہے۔ تم کسی عزیز کے ہاں چلے جاؤ، کسی دوست کے ہاں چلے جاؤ۔ حضرت مسلم روتے ہوئے فرماتے ہیں بیوی میں کدھر جاؤں، جس کا کوئی دوست ہو ہی نہ، جس کا کوئی جاننے والا نہ ہو، کدھر جائے؟ حضرت مسلم علیہ السلام جب وہ عورت یہ سنتی ہے تو کہتی ہے اے شخص ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم مسافر ہے۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں ہاں میں مسافر ہوں۔ تو بیوی کہتی ہے اے شخص تو یہاں سے چلا جا، دور چلا جا، یہ شہر آج کل رہنے کے قابل نہیں ہے۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں بیوی بس اتنا بتلا دیجئے کہ یہ شہر رہنے کے قابل کیوں نہیں؟ تو وہ بیوی کہتی ہے اے شخص تجھے معلوم نہیں کہ میرے شہزادے حسین ابن علی نے ایک سفیر بھیجا ہے، سارا شہر اس سفیر کے خون کا پیاسا ہے۔ حضرت مسلم
فرماتے ہیں اے بی بی کیا تو اس سفیر کا نام جانتا ہے؟ وہ بی بی کہتی ہے میں کیوں نہیں جانتا، وہ عقیل کا بیٹا مسلم ہے۔ حضرت مسلم روتے ہوئے اپنی طرف اپنی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بی بی انا مسلم ابن عقیل، میں تو وہ مسلم ابن عقیل ہوں جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں، وہی میں ہی تو شخصیت ہوں۔ میرے ساتھ بے وفائی کی گئی، مجھے بلایا گیا، امام حسین کو خط پہ خط لکھے۔ ایک مرتبہ بی بی حضرت مسلم کے پاؤں میں پڑ جاتے ہیں، کہتی ہے شہزادے مجھے معاف کرنا، مجھے معلوم نہیں تھا۔ حضرت مسلم علیہ السلام کو اندر لے جایا جاتا ہے، ساری رات عبادت الہی میں گزار دیتے ہیں۔ جب صبح کا وقت ہوتا ہے حکومت میں مخبری ہوتی ہے، حکومت کے دشمن کے گھوڑے جب آتے ہیں گلی سے گزرتے ہیں، مسلم کے کان میں جب گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دیتے ہیں تو ایک مرتبہ حضرت مسلم اپنے جگہ سے کھڑے ہوتے ہیں، امامہ رکھتے ہیں اور قبا پہن کر نیام سے تلوار نکال کر یہی کہتے ہوئے سیڑھیوں سے چڑھتے ہیں رضا بقضائہ و تسلیم لامری۔ ایک مرتبہ تہا حضرت مسلم کو روکتے ہیں، کہتی ہے شہزادے میں آپ کو کیسے جانے دوں، آگے فوج کھڑے ہیں۔ حضرت مسلم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسلم کے غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ مسلم کے ہوتے ہوئے کسی خاتون کے گھر کے دروازے سے فوجیں گھسائے۔ حضرت مسلم جا کر فوج کا مقابلہ کرتے ہیں، اکیلے فوج کا مقابلہ کرتے ہیں۔ بہرحال حضرت مسلم کو مکر و فریب کے ذریعے سے گھیر کر رسیوں میں جگڑ کر حضرت مسلم کے دھان ٹوٹے ہوئے تھے، سر سے لے کر پاؤں تک زخمی تھے، کوفہ کے بازاروں میں گھسیٹتے ہوئے ابن زیاد کے دربار میں لے جایا جاتا ہے، ابن زیاد کے دربار میں لے جایا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ آواز آتی ہے مسلم امیر کو سلام کیوں نہیں کرتا، امیر کو سلام کر۔ حضرت مسلم ابن عقیل جوش میں آتے ہیں، فرماتے ہیں مال امیر سوال حسین، حسین کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی امیر نہیں۔ حضرت مسلم علیہ السلام کو یہ حکم دیتا ہے، ابن زیاد یہ حکم دیتا ہے کہ مسلم کو چھت پر لے جایا جائے، مسلم کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے، مسلم کو چھت سے نیچے پھینک دیا جائے، پھر کوفہ کے گلیوں میں مسلم کی لاشیں گھسیٹا جائے۔ جب یہ حکم ملتا ہے تو جلاد لے کے چلا مسلم کو چھت پر، مسلم کو چھت پر لے کے چلا۔ حضرت مسلم چھت کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے اطمینان قلب کے ساتھ فرماتے ہیں بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔